मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैति अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बकरा, कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। इस हदीस पाक को इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने सही मुस्लिम में रिवायत किया और मिशकात शरीफ की हदीस पाक भी है ये। और इस हदीस पाक के तहत कि ये जो जुमला है हुजूर का कि ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, कि तुम अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ और अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत किया करो, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मफहूम ये है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया मिरआतुल मनाजी के अंदर कि ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ का मतलब ये है कि जब तुम्हारा कोई अजीज फोत हो तो उसको घर के अंदर दफनाने की इजाज़त नहीं है, कि ये खुसूसियत अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम है कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम जिस जगह उनका इंतकाल होता है उसी जगह पर उनकी तदफीन होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस हुजरा मुबारका में विसाल फरमा गए वहीं पर आपका मिज़ार शरीफ है। तो ये खुसूसियत अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की है कि जहाँ वो इंतकाल फरमाते हैं वहीं पर उनकी तदफीन होती है। लिहाजा उम्मत को इजाज़त नहीं है कि जहाँ पर वो फोत हो उसी घर के अंदर उसकी तदफीन हो, बल्कि जब भी कोई उम्मती फोत हो उसको कब्रिस्तान में दफनाया जाए। एक मफहूम ये है। और दूसरा मतलब आप बयान करते हैं कि जिस तरह कब्रिस्तान अल्लाह के जिक्र से खाली है, कब्र में लेटे हुए जो मैयतें हैं वो कुरान नहीं पढ़ते, उमूमन ऐसा होता है। तो जिस तरह वहाँ सुनसान माहौल होता है, खामोशी होती है, कुरान की तिलावत नहीं होती, तो ऐसे ही अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी घर में कुरान पढ़ा करो। तो जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो शैतान उस घर से भाग जाता है। अगला जुमला इसकी तायीद कर रहा है इस मफहूम की कि कब्रिस्तान में जिस तरह कुरान नहीं पढ़ा जाता, इस तरीके से अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ बल्कि कुरान अपने घर में पढ़ा करो। फायदा क्या होगा कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है। तो ये जुमला तायीद कर रहा है इस जुमले की कि ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा का मतलब क्या है? दोनों एहतिमाल हैं, लेकिन ओला एहतिमाल यहाँ पर यह है कि घरों में कुरान पढ़ा करो। अब कुछ लोग यहाँ पर मुगालता खा जाते हैं कि कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ कि घरों में कुरान पढ़ो। इसका मतलब ये निकालते हैं कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है। फिर इस पर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें करके लोगों को बरगलाते हैं कि कुरान खानी कब्रिस्तान में बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी कुरान घर में पढ़ा करो, कब्रिस्तान में ना पढ़ा करो। ये मतलब सरासर गलत है। इसमें बहुत सारी अहादीस की तकजीब और इनकार लाजिम आता है। मिसाल के तौर पर अब ये कहते हैं कि जनाब कब्रिस्तान के अंदर कुरान पढ़ना इस हदीस से ममनूस होना साबित होता है। ये बात, ये सोच और ये फिक्र गलत है, क्योंकि कुछ अहादीस मैंने कोट की हैं, वो आपके गोश गुजार करता हूँ। मिरकात शरह मिशकात के अंदर जिल्द नंबर 2 है, इमाम शाबी से रिवायत है कि जब अंसार सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से
کوئی فوت ہو جاتا تو انصار اس کی قبر پر آتے اور وہاں پر قرآن خوانی کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور یوں ہی دارقطنی کے اندر حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من مر علی المقابر، جو بندہ قبرستان کے پاس سے گزرے، قبرستان میں آئے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ثم وہب اجرہا للاموات، پھر وہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا اجر و ثواب اموات کو کرے، جو اس قبرستان میں مدفون ہیں ان کو ایصال ثواب کرے، تو اوتی الاجر لعدد الاموات، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر عطا کرے گا جتنا اجر ان اموات کو عطا کرے گا۔ تو جتنی قبریں ہوں گی ہر قبر والے کو جتنا ثواب ملے گا اس تعداد میں سورت پڑھنے والے اور ایصال ثواب کرنے والے کو ملے گا۔ اب یہ حدیث پاک امیر المومنین سے مروی ہے، تو قبرستان میں قرآن خوانی کا جواز اس حدیث سے معلوم۔ اور یوں ہی مرکات شرح مشکات جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والهاكم التكاثر ثم قال انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأهل المقابر من المسلمین كانوا شفعاء له الى اللہ تعالی۔ دارقطنی کی روایت میں یہ ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، ان کو ثواب پہنچائے تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور اس حدیث میں یہ ہے کہ جو قبرستان کے اندر داخل ہو، من داخل المقابر، جو قبرستان کے اندر داخل ہو، باہر نہیں، اندر داخل ہو، اور وہاں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، سورہ الہاکم التکاثر پڑھے، اور پھر اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے کہے انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک، الہی میں نے تیرے کلام میں سے جو کچھ پڑھا ہے میں نے اس کا ثواب قبرستان کے اندر جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں ان کی روح کو ایصال کیا ہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ کانوا شفعاء لہ الی اللہ تعالی، کہ وہ اہل قبر مسلمان اللہ کے حضور اس کی سفارش کریں گے۔ تو اتنا اجر اور ثواب ہے قبرستان کے اندر جا کر قرآن خوانی اور تلاوت قرآن کر کے مسلمین اموات کی ارواح کو ثواب پہنچانے کا۔ اور یوں ہی حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 ہے، روایت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما فقرأ عنده او عندها یاسین غفر لہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے پاس آئے اور والد کی قبر کے پاس یا والدہ کی قبر کے پاس آ کر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں اپنا ہو عزیز یا کوئی بھی مسلمان ہو، قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچانا یہ باعث اجر اور باعث مغفرت ہے۔ اور یوں ہی صاحب مشکات نے شعب الایمان کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو لا تحبسوہ، اس کو گھر میں روک کر نہ رکھو، بلکہ واسرعوا بہ الی قبرہ،
اس کو جلدی جلدی اس کی قبر تک لے جاؤ، اور جب قبر پر پہنچ جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ولی یقرا عند راسہ بفاتحۃ البقرۃ وعند رجلیہ بخاتمۃ سورۃ البقرہ، کہ جب اس کی تدفین کریں، تدفین کے بعد قبر تیار ہو تو سر کی جانب، اس میت کے سر کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک ھم المفلحون تک پڑھو، اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر وہاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک یہ 2 آیات بینات پڑھو۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا حضور نے امر فرمایا، اور وہ بھی قبرستان کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ قبرستان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن خوانی کر کے مسلمان اموات کی ارواح طیبہ کو ثواب پہنچانا ممنوع نہیں ہے۔ تو جس حدیث میں فرمایا گیا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تو اس کا مطلب یہ ہے نمبر 1 کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی تدفین ان کے گھر میں ہوتی ہے، تو تم اپنی تدفین اپنے گھروں کے اندر نہ کرو بلکہ قبرستان میں کرو، کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خاص ہے کہ جہاں پر ان کا وصال مبارک ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین مبارک ہوتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جو میتیں لیٹی ہیں وہ قرآن پاک نہیں پڑھتی، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ عموماً قبرستان دیکھے بالکل سنسان ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، تو اس طرح اپنے گھر میں خاموشی اختیار نہ کرو بلکہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور آگے پھر اگلا جملہ حدیث کا جو مشکات کا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی حدیث کے مطابق بزرگوں نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں جادو کے اثرات، جنات کے اثرات بالکل نہیں ہوتے۔ جب شیطان بھاگ گیا تو شیطان کی سوچ کے حاملین جنات اور جادو کے اثرات وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جس گھر میں جادو ٹونے کا پرابلم ہو وہ سورہ بقرہ روز تلاوت کرے اپنے گھر کے اندر، اللہ اس گھر میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ جس گھر سے شیطان بھاگتا ہے اس گھر میں پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھر میں یہ معمول بنا